پیارے دوستو، ہم سب کو پیار ہے ایک ایسے عام آدمی سے جس میں جرت ہو اور ہمت ہو۔ آج میں آپ کو چند ایسے ہی عام لوگوں سے ملاؤں گا جنہوں نے کمال جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام قوتوں کو منہ توڑ جواب دیا اور اپنی منوائی جو ان سے ان کا گھر چھیننا چاہتے تھے یا زبردستی خریدنا چاہتے تھے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ کتنی ہی ہاؤسنگ سوسائٹیز اس طرح سے بنائی جاتی ہیں کہ بڑا سا رقبہ خرید لیا جاتا ہے اور وہاں پر بسے ہوئے عام باشندوں کو اونے پونے داموں خرچہ پورا کر کے وہاں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملواؤں گا دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کچھ ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنی زمین کے لیے سٹینڈ لیا اور ان کے سٹینڈ کی وجہ سے ڈیولپرز کو متبادل راستے تلاش کرنا پڑے، لیکن ان کی پراپرٹی ویسے ہی بدستور کھڑی رہی۔ سب سے پہلے آپ اس گھر کو دیکھیے۔ کیا آپ نے کبھی ایسے چھری سے آدھا کٹا ہوا گھر دیکھا ہے؟ شاید آپ کی نظر سے کبھی نہیں گزرا ہوگا۔ تصویر سے ہی واضح ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ تو انوکھا ہوا ہے۔ ناظرین، دراصل یہ گھر کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں موجود ہے اور یہ ایک ڈپلیکس تھا جس میں ایک رہائشی نے اپنے گھر کا حصہ بیچنے سے انکار کر دیا، جبکہ دوسرا رہائشی اپنا گھر بیچنا چاہتا تھا۔ جس باشندے نے اپنا گھر بیچ دیا اس کی جگہ پر تو اب ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس بنا ہوا ہے، لیکن جس باشندے نے اپنا گھر بیچنے سے انکار کیا اس کی پراپرٹی اپنی اصل شکل میں آج تک وہاں سامنے سے گزرنے والوں کو حیران کرنے کے لیے اپنی جگہ پر منجمد ہے۔ دوسرے نمبر پر اس گھر کو دیکھیے۔ اس کو دیکھ کر آپ کو حیرانی تو ضرور ہو رہی ہوگی کہ سڑک کے بیچوں بیچ کیسے ایک گھر کھڑا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ یہ گھر چائنا میں واقع ہے۔ چائنا کی گورنمنٹ نے یہاں پر ایک ہائی وے بنانے کی ٹھانی، لیکن گھر کے مالکان بضد رہے کہ انہوں نے یہ گھر نہیں بیچنا۔ بالآخر گورنمنٹ کو اس گھر کو اپنی اصل جگہ پر چھوڑ کر اس کے ارد گرد ہائی وے بنانی پڑی۔ بعد میں اس گھر کے رہائشی تو یہاں سے چلے گئے، لیکن یہ گھر ایک عام آدمی کی ڈیولپرز کے خلاف ریزسٹنس کا جیتا جاگتا ثبوت بن گیا۔ ناظرین، اب اس کافی ہاؤس کو دیکھیے۔ اس کے گرد و نواح پر بھی نظر دوڑائیے۔ دور دور تک تمام کنسٹرکشن ڈیمولش کر دی گئی ہے، لیکن یہ کافی ہاؤس آج بھی اپنی اسی اصل حالت میں موجود ہے جس میں یہ آج سے 50 سال قبل تھا۔ ناظرین، ہوا کچھ ایسا کہ ناردرن فرانس میں واقع کافی ہاؤس کا مالک صلاح الدین اپنے کافی ہاؤس کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ جس کافی ہاؤس میں اس نے اپنی زندگی کے 46 برس گزار دیے ہیں، اس کافی ہاؤس کو وہ رہتے دم تک قائم و دائم رکھے گا۔ آج اگرچہ اس کا کافی ہاؤس ناردرن فرانس کے علاقے روبیکس میں تن و تنہا کھڑا ہے، لیکن صلاح الدین کو خوشی ہے کہ اس نے اپنی جائیداد کے لیے جو مقدمہ لڑا اس کا فیصلہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک انسپریشن بن گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو بلال ظفر شو کی یہ نئی پروڈکشن پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کامنٹس میں بتائیے ضرور کہ کیا آپ اس قسم کی حیرت انگیز لیکن دلچسپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ بلال ظفر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔